बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम लोग जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए हैं? ये जो हमारा जोड़ है, इसका मकसद क्या है? देखो, अपने जैसे बड़े बड़े इज्तिमाआत होते थे, औरंगाबाद का इज्तिमा है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा अल्लाह के बंदे उस इज्तिमा में शरीक हुए थे। बुलंदशहर का इज्तिमा, 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बुलंदशहर के इज्तिमा में अल्लाह के फजल व करम से शरीक हुए थे। यानी बुलंदशहर के इज्तिमा की कारगुजारी तो ऐसी है कि वो इज्तिमा की जो जगह रखी गई थी उसके चारों तरफ से हाईवे है, नेशनल हाईवे है। एक तरफ से जीटी रोड है, दूसरी तरफ से दूसरा हाईवे है, सामने से एक हाईवे, यानी ऐसा 5 किलोमीटर के दायरे में वो हाईवे जो है गुज़रते हैं। तो वो चारों हाईवों के बीच की जो जगह है वहाँ पे बुलंदशहर का इज्तिमा रखा हुआ था। और उस इज्तिमा के अंदर चूँकि हमारे हर इज्तिमा उमूमन जो है जुमा की नमाज के बाद में शुरू हो जाते हैं, जुमा के दिन से हमारे इज्तिमा की इब्तिदा होती है। अब बुलंदशहर का जो इज्तिमा था, जुमेरात के दिन ही वो पूरा पिंडाल उसका जो है फुल हो गया। हालांकि इज्तिमा कब शुरू होने वाला था? जुमा के दिन से। अब जुमा का जब अगला दिन आया और अगले दिन जब लोग निकले, जिन्होंने ये तरतीब बनाई थी कि हम जुमा में इज्तिमा गाह के अंदर पहुंच जाएंगे, अब वो आकर देख रहे हैं तो पिंडाल पहले से ही क्या है भाई, भरा हुआ है। अब लोगों ने पिंडाल के बाहर बिस्तर डालना शुरू कर दिए। अब पिंडाल के बाहर डालते डालते वो जो तरतीब थी, यानी तरतीब ये तय की गई थी कि चारों हाईवे इसलिए रखे गए थे चारों जानिब, ताकि इज्तिमा से जो निकलने वाले हैं, जो जिस जानिब से आएगा उस जानिब का जो हाईवे है वहाँ से वो अपने अपने वतन की तरफ वापस हो सकते हैं। लेकिन इज्तिमा का जब दूसरा दिन आया तो वो हाईवे के उधर अब बिस्तर डालना शुरू हो गए, यानी उसके हाईवे के उधर पब्लिक चली गई। और आजू बाजू के जो गांव थे, देहात थे, वो भी जो है इज्तिमा के अंदर आ गए। उसमें कुछ गांव ऐसे थे जो 100% हमारे बिरादराने वतन के गांव थे, जहां मुसलमानों की कोई आबादी नहीं थी। लेकिन हमारे जो बिरादराने वतन हैं उन्होंने अपने घरों के छतों को खाली कर दिया। किसके लिए भाई? इज्तिमा में आने वालों के लिए। अपने छतों पे उन्होंने इंतज़ाम किया और उन्होंने अपने गाँवों के अंदर 1-1, 2-2 कुंटल खाना बनाकर इज्तिमा में जितने आने वाले लोग थे उनके खाने का इंतज़ाम किसने किया भाई? हमारे बिरादराने वतन ने। बिरादराने वतन मतलब समझे ना? बिरादराने वतन जो है हमारे जो भाई है, वतनी भाई, उन लोगों ने जो है इंतज़ाम किया खाने का और रहने का। यानी इज्तिमा का जो पिंडाल था उससे 5 किलोमीटर दूर तक जो है पब्लिक पहुंच चुकी थी। इसलिए तखमीना लगाया गया कि तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा लोग बुलंदशहर के इज्तिमा में पहुँचे थे। तो ऐसे जो बड़े बड़े इज्तिमाआत होते थे, अब हमने देखा कि कोरोना की बीमारी आ गई और कोरोना की वजह से क्या हो गया कि खाली इज्तिमा ही नहीं, कारोबार है, बिजनेस है, हर लाइन जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई। अब वो ठप होने की वजह से हर चीज़ जो है अभी वापस से रिकवर हो रही है, बल्कि बहुत सारी जगह पे अभी रिकवरी जो है शुरू भी नहीं हुई है और रिकवरी जो है अभी अंडर प्रोसेस है, यानी रिकवरी अभी चल रही है। पूरी तरह से दुनिया जो है अभी भी अपने रूटीन पे नहीं आई है। लेकिन चूंकि हमारा जो दावत का काम है ये तो किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। हमारी साल की जो 4 महीने की तरतीब है या हमारी हर महीने की जो तरतीब है, चाहे कोरोना हो या कोई और मरज़ हो या कोई और बीमारी हो या कैसे भी हालात हो, हमारा काम तो क्या रहते चलना चाहिए भाई? रूटीन के अंदर चलना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमारे बड़ों ने जो बड़े बड़े इज्तिमाआत होते थे उन्हीं इज्तिमा को अपने मस्जिद के लेवल पे करना है। कहाँ पे करना है? अपनी मस्जिदों के अंदर करना है। भाई इज्तिमा क्यों करना है? इसलिए कि इज्तिमा की निस्बत से जमातें निकलती है। क्या निकलती हैं? जमातें निकलती है। यानी वो जो इज्तिमा होते थे बड़े बड़े, तो हमको एक टारगेट दिया जाता था, भाई कौन सा ज़िला कितनी जमातें निकालेगा। अब उस वक्त में क्या होता था कि हर ज़िले से जो है जमातें निकला करती थी। अब और अहमदनगर ज़िले की कारगुजारी है कि वहाँ से 1200 चिल्ले की जमातें निकली थी। कितनी जमातें भाई?
1200, यानी सिर्फ एक ज़िले से मैं बोल रहा हूँ, पूरे सूबे से क्या, सिर्फ एक ज़िले से, किसके उन्वान पर, इज्तिमा के उन्वान पर। तो चूंकि बड़े जो इज्तिमात होते थे उसके उन्वान पे जो है ऐसी जमातें निकलती थी, तो हमारे बड़ों ने जो है उन्हीं इज्तिमात को कि भाई इज्तिमा होंगे, लेकिन वो अब कहाँ पर होंगे, मस्जिदों में होंगे। कब तक होंगे, जब तक के हालात साजगार नहीं हो जाते। जब हालात पूरी तरह से साजगार होंगे तो हमारे इज्तिमा भी वैसे ही होंगे। जैसे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके ज़िंदगी में एक तरतीब बनाई थी। महाराष्ट्र के अंदर मौलाना 3 मरतबा सफ़र करते थे। एक मार्च के महीने में, दूसरा सफ़र होता था जुलाई में, और तीसरा होता था नवंबर दिसंबर के वक्त में। और ये तीनों वक्त ऐसे होते थे कि जो देहातों के और छोटे अजला के जो लोग हैं, तो मार्च के महीने में स्टूडेंट्स का मौका होता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम वगैरह दे के सब फारिग हो जाते थे, और वो उमूमी इज्तिमा होते थे मार्च वाले। बड़े बड़े पिंडाल डाल के वो इज्तिमा किए जाते थे, और उन इज्तिमात से हर ज़िले से जमातें निकाली जाती थी। उसके बाद में जो है 4 महीने वालों को जोड़ा जाता था, या फिर मस्जिदवार जमात का जोड़ होता था, यानी उसके अंदर पूरे ज़िले के जमा होंगे, लेकिन सिर्फ मस्जिदवार जमात, और उसमें से 4-4 महीने की जमातें जुलाई में निकलती थी। उसके बाद में जो है जो नवंबर दिसंबर का वक्त होता था, उसमें 4 माह वालों को जोड़ा जाता था, और फिर वहाँ से भी, यानी साल में 3 मरतबा ये जो सफ़र होता था, तो वो 3 मरतबा पूरे ज़िले से जमातें निकलती थी। तो अब ये जो तरतीबें हैं हमारी, इंशाअल्लाह ये हालात जब साजगार होंगे दोबारा से ये तरतीब भी हमारी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए हमारा जो अल्लाह के रास्ते में निकलना है वो रुकना चाहिए क्या भाई? नहीं रुकना चाहिए, जमातें निकलना चाहिए। और माशाअल्लाह ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यानी अल्लाह ताला ने कबूल किया कि कोरोना के इतने कठिन ज़माने और कठिन वक्त के अंदर भी चिल्ले की 4 महीने की जमातें चलती रही। यहाँ तक कि तकरीबन 40 से ज़्यादा जमातें जो है वो बैरून मुल्कों में भी काम करने के लिए गई। कौन से ज़माने में भाई? कोरोना के सख्त ज़माने में हमारे यहाँ से, मैं हमारे अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अल्लाह के करम से इतना काम हुआ कि खामोशी के साथ में, यानी दावत का अमल रुका नहीं है। तो ये भी जो हमारा जोड़ है, जो आज हम जमा हुए हैं, ये हमारा वैसा ही इज्तिमा है जैसा हमारा जो है सूबे का इज्तिमा होता है, या फिर जैसा हमारा ज़िले का इज्तिमा होता है, और हम उसको अपने मस्जिद के लेवल पे, हर मस्जिद में हो रहा है। ऐसा नहीं हमारी अपनी मस्जिद में है। अभी मैं असर बाद हमारे जहाँ मैं मस्जिदवार जमात में बैठता हूँ, उमर मस्जिद का जो हमारा जमात खाना है वहाँ पर, तो वहाँ पे भी माशाल्लाह अमल चल रहा है। कल भी कई मस्जिदों में, परसों भी, यानी इस तरीके से ये पूरे सूबे के अंदर हो रहे हैं जोड़। कहाँ पे हो रहे हैं भाई? हर मस्जिद के अंदर। क्यों? इसलिए कि ये हमारा वो जोड़ है जो बड़ा इज्तिमा होता था, उसी को हम अपने मस्जिदों में कर रहे हैं। अब हमारी जो जमातें तैयार होंगी, उन जमातों को ले जाकर हम कहाँ पर जोड़ेंगे? मरकज़ के अंदर ले जाकर जोड़ेंगे। तो देखो ये जो अमल है ना दावत का, ये दावत का जो अमल है अगर होता रहेगा, चलता रहेगा, तो इसकी मिसाल जो है बहते हुए पानी की तरह से है। किसके जैसी है भाई? बहते हुए पानी की तरह से। दरिया का जो पानी होता है, आपने देखे होंगे, दरिया में जो पानी बहता है ना, दरिया के अंदर जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, उसको मिनरल वाटर कहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हमेशा क्या होते रहता है? हरकत में रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आप तालाब का पानी देखोगे, तो तालाब के अंदर जो पानी है, थोड़े दिनों में उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, और थोड़े दिनों के बाद उसके ऊपर परत चढ़ना शुरू हो जाती है, और थोड़े दिनों के बाद उसमें सड़ांध और बदबू पैदा हो जाती है। इसलिए कि वो जो पानी है उसके अंदर की हरकत ख़त्म हो चुकी है, वो एक जगह पे मुंजमिद हो चुका है, वो एक जगह पे जमा हो चुका है। इसके लिए वो पानी में क्या पैदा हो गई भाई? बदबू पैदा हो गई, उसमें सड़ांध पैदा हो गई उसके अंदर। और ये जो दरिया में बहता हुआ पानी है, इसके अंदर हरकत है। ऐसे ही हम ईमान वाले हैं। हम कौन है भाई? ईमान वाले हैं, ईमान वाले। अगर हम अपनी दावत के अमल को हरकत में रखेंगे, हम अपने ईमान के अमल को हरकत में रखेंगे, और हम अपने आप को हरकत में रखेंगे, तो हमारा ईमान भी फ्रेश और तरोताज़ा रहेगा। कैसा रहेगा भाई? और तरोताज़ा रहेगा, और हमारे ज़रिए से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। जैसे बहता दरिया जिस गांव से बहता है, जिस शहर से बहता है,
उस शहर वालों को और उस गांव वालों को क्या पहुंचाता है? फ़ायदा पहुंचाता है। और जो तालाब का मुंजमिद पानी है, थोड़े दिनों में उसमें बदबू पैदा हो जाती है, बदबू पैदा होने के बाद वो किसी के भी काम का नहीं रहता, फिर किसी के भी काम का नहीं रहता। यहाँ तक कि लोग कपड़े भी नहीं धोते उसके अंदर, बोलते अरे उसमें बदबू आ रही, जो अपने अच्छे कपड़े हैं वो भी उसके अंदर क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ऐसे ही हम जो है ना ईमान की हरकत को लेकर और ईमान की दावत को लेकर चलते रहेंगे तो हमारा ईमान भी तरोताज़ा रहेगा। और एक जगह मान लो अगर हम बैठ गए तो फिर अल्लाह ताला जो है वही हमारी हिफाजत करने वाला है। इसलिए कि मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ कि जहाँ जहाँ पे ये जो दावत वाला अमल है ना, ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मकसद है। क्या है भाई? ये हमारा मकसद है। मकसद ये हमारा, असल में हम दुनिया में और हम ये समझ रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान और बीवी बच्चे और दुकान, ये मेरा मकसद है। वो मकसद नहीं है हमारा, वो ज़रूरत है हमारी। वो क्या है हमारी? वो ज़रूरत है। असल तो ज़रूरत वो है और मकसद क्या है भाई हमारा? दीन है, दीन। ये जो ईमान की मेहनत है असल में ये हमारा मकसद है। अब ये हम दुनिया की गलत फहमियों के अंदर उसको मकसद समझ रहे हैं और इसको क्या समझ रहे हैं? ज़रूरत। हालांकि सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को अगर हम देखेंगे तो सहाबा ने उसको मकसद समझा था और इसको क्या समझा था? ज़रूरत समझा था। इसीलिए देखो सहाबा की ज़िंदगी का मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। हम ईमान की मेहनत कितनी करते हैं? हम जो है मस्जिद में गए, नमाज में शरीक हो गए, चलो कभी इज्तिमा हो रहा है या बयान का ऐलान हो गया, हम एक आधे बयान में बैठ गए, तालीम में बैठ गए, हमको ऐसा लगता है कि भाई मैंने अब बहुत दीन का काम कर लिया। या हम एक आध मरतबा 3 दिन निकल गए या फिर हम चिल्ला 4 महीने भी अल्लाह के रास्ते में निकल गए, हमको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दिया। हालांकि सहाबा की ज़िंदगी को अगर हम उठाकर देखेंगे तो देखो उनको ईमान की इतनी ज़्यादा फ़िक्र थी। सहाबा रहने वाले थे मक्का और मदीने के। कहाँ के रहने वाले थे भाई? मक्का और मदीने के। मक्का कौन सा शहर है? मक्का वो शहर है जहाँ पे एक नमाज पढ़ने पर 1 लाख नमाजों का सवाब है। एक नमाज पे कितना सवाब है? 1 लाख नमाजों का सवाब है। और मदीना वो शहर है जहाँ एक नमाज पढ़ने पर 50,000 नमाजों का सवाब है। उसके बावजूद सहाबा चूँकि उन्होंने दीन को मकसद समझा था। किसको मकसद समझा था? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? मदीने को छोड़ दिया, मक्के को छोड़ दिया और मक्के से कहाँ चले गए? मदीना चले गए। अल्लाह के नबी के विसाल के बाद जब आपने अपने आखिरी खुतबे में कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे उसके रसूल की जो सुन्नत है, इन दोनों को मजबूती से थाम लो तो तुमको क़यामत तक कोई गुमराह नहीं करेगा। और ये सारी बातें जो मैंने तुमको बताया हूँ, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन तक जाके तुम पहुँचाओ। अब सहाबा ने उसको मकसद बना लिया। क्या बना लिया भाई? और मकसद समझ के उन्होंने क्या किया कि जिस मक्का में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। मदीने में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। और दुनिया भर के अंदर अल्लाह के नबी के इस पैगाम को लेकर सहाबा इकराम रवाना हो गए। हमारी तरतीब है चिल्ले की, हमारी तरतीब है 4 महीने की, हमारी तरतीब है 5 महीने की। मतलब हम चिल्ले में भी गए तो वापस अपने को घर पे आना है या नहीं आना है? 4 महीने गए, वापस आना है या नहीं आना है? 5 महीने गए, वापस आना है। सहाबा के यहाँ पे वापसी का कोई टिकट ही नहीं था। उनके नज़दीक वापसी की कोई तरतीब ही नहीं थी। उन्होंने जो अपना बोरिया बिस्तर एक मरतबा एक साथ में ले लिए, उसके बाद जिस मुल्क में चले गए, उन्हीं मुल्कों में जाके उन्होंने अपनी कब्रें बना दी। इसीलिए आप देखो सहाबा इकराम की जो कब्रें हैं मक्का और मदीने में, आपको सिर्फ चंद हज़ार मिलेंगी। कितनी मिलेंगी भाई? चंद हज़ार सहाबा की कब्रें, वो भी मुश्किल से। फिर सहाबा कहाँ चले गए? अब दूसरे मुल्कों में आप देखो, अभी हमारे ज़िले की एक जमात जो है मस्तूरात की, वो उर्दून में काम करके आई है, जिसे जॉर्डन भी कहते हैं। उनके साथियों से मेरी बातचीत हुई तो एक साथी बताने लगे कि उर्दून के अंदर जॉर्डन में जो है 36,000 सहाबा इकराम की कब्रें हैं। कितने हज़ार भाई?
उतनी कब्रें तो मक्का और मदीने में भी नहीं हैं जितनी कब्रें कहाँ पर हैं, दूसरे मुल्क के अंदर है। जॉर्डन में, मिस्र में जाओ, हज़ारों कब्रें हैं सहाबा इकराम की। मुल्क शाम चले जाओ, दिमश्क का जो कब्रस्तान है वहाँ पे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, वहाँ पर जो है हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, और वहाँ पे हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो बांदी थी जिसका नाम फ़िज़ा था, उसकी कब्र है। यानी इतने सहाबा की कब्रें आपको मुल्क शाम में मिलेंगी, फ़लस्तीन में मिलेंगी। इसी तरह से खुद हमारे मुल्क में एक इलाके का मेरा सफ़र हुआ और वहाँ के एक आलिम साहब मेरे साथ रहबर के तौर पे थे। उन्होंने मुझे एक जगह लेकर गए दरिया के किनारे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर तकरीबन 250 सहाबा इकराम की कब्रें हैं। कितने सहाबा की भाई? हमारे अपने मुल्क के अंदर 250 सहाबा की। और सिर्फ यही नहीं, अब आप आगे चले जाओ, हमारे से भी आगे, कहाँ पे, चाइना में जाएंगे। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र चाइना में है। हालांकि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी थे जिनके हाथों पे अल्लाह ने इराक और ईरान को फतेह कराया था। और ईरान कौन था? उस ज़माने की दुनिया की सुपर पावर ताकत थी। तो सहाबा ने दावत के काम को जो है ना ज़रूरत समझकर नहीं किया, बल्कि क्या समझकर किया भाई? मकसद है, मकसद। इसके लिए अपना जो है बोरिया, बिस्तर, घर, मकान वगैरह जो कुछ भी रहता था उसको उन्होंने साथ में लेकर अल्लाह के रास्तों में निकल गए। और हमने दावत के काम को क्या समझा हुआ है? ज़रूरत। इसलिए हमारा 3 दिन निकलना भी मुश्किल है, 4 चिल्ले में निकलने के लिए भी हमारे सामने उज़्र और बहाने आते हैं, और 4 महीने के लिए भी हमारे, क्योंकि हमने इसको मकसद नहीं समझा। अगर हम इसको मकसद समझते थे तो हमारे लिए चिल्ले में निकलना भी आसान होता था, 4 माह के लिए निकलना भी आसान होता था, और हमारे लिए 5 माह के लिए निकलना भी आसान होता था। और देखो आज भी ऐसा नहीं है कि हम सब एक जैसे हैं। आज भी जिन लोगों को ये दावत का काम समझ में आ गया ना, तो उनके लिए निकलना भी आसान हो गया। अभी एक आलिम साहब जो है वो दूसरा साल लगा कर आए। कौन सा साल लगा कर आए भाई? दूसरा साल लगा कर आए, दूसरा साल। और अभी हम निज़ामुद्दीन के सफ़र पे थे, पिछले हफ्ते की बात है। ट्रेन के अंदर हम लोग सफ़र कर रहे थे। वो कहने लगे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा जो दरमियान का वक्त है वो पूरा हो जाता, ताकि मैं तीसरे साल के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलता। कौन से साल के लिए भाई? पहला साल लगाए, दूसरा साल लगाए, और अब कौन से जज्बात हैं उनके? तीसरे साल के जज्बात। क्यों बने? इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भी दावत के काम को अपना मकसद बनाया। मकसद तो असल जो है ना, सहाबा ने इस काम को मकसद बनाया था। तो ऐसे ही जो बहते दरिया का पानी जहाँ जाता है वहाँ के लोगों को सैराब करता है, ऐसे ही सहाबा जहाँ चले गए वो सिर्फ उन्होंने गाँव को, ज़िले को, सूबे को नहीं, पूरे मुल्क को सैराब कर दिया। पूरे मुल्क को क्या कर दिया भाई? सैराब कर दिया। सैराब। आप अगर तारीख को उठाकर देखेंगे तो मैंने जैसे बताया अभी आपको कि जो जंग के वाक़ियात हैं वो सिर्फ ईरान तक के हैं। कहाँ तक के हैं? अब ईरान के आगे के जो मुल्क है वो कैसे फतेह हुए? वो सहाबा की दावत से फतेह हुए। किससे फतेह हुए भाई? सहाबा ने इसको तिजारत का रास्ता बनाया था। ये तिजारत के रास्ते से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तुर्कमेनिस्तान, उसके बाजू में जो है कज़ाकिस्तान, उसके नीचे जो है उज़्बेकिस्तान, उसके इधर से किर्गिज़िस्तान, और उसके नीचे से जो है ताजिकिस्तान, ये सारे जो मुल्क है, और चाइना के अंदर जो है ना शिनजियांग जिसे कहते हैं, ये सारे के सारे मुमालिक हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ईमान में दाखिल हो चुके थे। इसीलिए चाइना में भी जो मुसलमान ईमान में दाखिल हुए वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को कुरान के नुस्खे देकर भेजा था। कहाँ पर भाई? चाइना के अंदर। तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने चाइना को ही अपना मरकज़ बना लिया, वहीं पे वो लोगों को दावत देते रहे, और फिर वहीं पे उन्होंने अपनी कब्र बना ली उसी मुल्क में। उनके वो वहाँ पर जो है आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का वो लिखा हुआ कुरान भी मौजूद है, जो उन्होंने चाइना के बादशाह को देने के लिए भेजा था।
تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ جن ملکوں سے روانہ، یعنی جن ملکوں کو انہوں نے اپنے لیے راستہ بنایا، وہ پورے کے پورے ملک جو ہے صحابہ کی محنت سے ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ صحابہ کی محنت تھی، کیونکہ صحابہ نے دعوت کے کام کو کیا بنایا تھا بھائی؟ مقصد بنایا تھا، مقصد۔ اور جسے ہم مقصد سمجھتے ہیں، ہم کسے مقصد سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے روزی روٹی کو ہم مقصد سمجھتے ہیں، اور اسی لیے روزی روٹی کے حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے پریشان رہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے پلاننگ بناتے ہیں، اس کے لیے ہم وطن سے بے وطن ہوتے ہیں۔ صحابہ نے یہ روزی روٹی کو مقصد نہیں بنایا تھا، وہ اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتے تھے کہ ایک صحابی نے دکان کھولی، ایک صحابی نے کیا کھولی بھائی؟ دکان کھولی، اور دکان کھولنے کے بعد جو ان کا دن بھر کا ایک دن کا جو ٹارگٹ تھا جس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکے، اتنا سامان جب بک گیا وہ اس کو بند کرنے لگے۔ تو ایک گاہک آیا، اس نے کہا ارے دکان کھولو، مجھے اور بھی سامان لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا آج کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا، جس سے میری گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ یہ دکان میں نے اس لیے نہیں کھولا ہوں کہ صبح سے آ کے اس میں بیٹھوں رات میں 11 بجے تک اور جو ہے اس کا میں حساب کتاب کروں۔ ارے یہ دکان ضرورت کے لیے ہے، کائے کے لیے ہے بھائی؟ اس سے میری ضرورت، اب میری ضرورت ہو گئی، اب باقی کا وقت مجھے اللہ کے دین کی محنت کے لیے دینا ہے۔ اور پھر وہ جو اپنی دکان بند کر کے دین کے تقاضوں کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ یہ تھا صحابہ کا طرز عمل۔ اسی لیے حضرت ابوبکر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی ملتا ہے نا کہ یہودی کے باغ سے جو ہے نا وہ پانی دے رہے ہیں درختوں کو۔ کتنا دیا انہوں نے؟ جتنی ان کی ضرورت تھی اتنی کھجوریں جمع ہو گئی، اس کو لیا اور لے کر جو ہے وہ نکلنے لگے۔ یہودی نے کہا کہ اگر اب ایک ڈول تم کھینچو گے تو میں تم کو ایک ڈول کے بدلے میں 10 کھجوریں دوں گا۔ کتنی کھجوریں دوں گا بھائی؟ حضرت علی نے کہا کہ اگر تو نے اب ایک ڈول کے بدلے میں مجھے 100 کھجوریں بھی دیا تو مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میری جتنی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ کیونکہ دنیا جو ہے نا، دنیا ان کے لیے ضرورت تھی، اور ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ مقصد ہے، مقصد ہمارے لیے مقصد بنی ہوئی ہے۔ مال کمانا، دولت کمانا، دنیا کی جو دنیا کی دولتیں ہے اور دنیا کی جو زیب و زینت ہے، اس نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، اندھا۔ ہمارے درمیان میں کمپٹیشن چل رہا ہے۔ بولے میرے ساڑو نے وہ سوسائٹی میں گھر لیے ہوا ہے، اپن نے ٹارگٹ بنائے ہوا ہے، اس کے بازو میں جو دوسری سوسائٹی ہے نا، بولے میرے کو وہاں لینے کا ہے، اس کو بتانے کا ہے، اپن بھی فقیر تھوڑی چھے۔ بولے ہمارے درمیان میں دنیا کو لے کے کیا چل رہا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے مقصد بنایا اس کو، مقصد اسی میں ہم خالی اسی میں ہم رہ گئے، کیونکہ ہم نے اس کو مقصد سمجھا۔ دنیا کو ہم نے مقصد سمجھا، شادی بیاہ کو مقصد سمجھا ہم نے۔ ارے میرا فلانا دوست ہے، ایک صاحب، میں ایک جگہ مکتب کا ذمہ دار تھا، میرے پاس بہت سارے اساتذہ پڑھاتے تھے۔ تو ایک مکتب کے ہمارے استاد نے مجھے ولیمے کی دعوت دی ہے، بولے میرا فلانے تاریخ کو ولیمہ ہے۔ میں بولا بھائی مولوی صاحب ہیں، 1000-2000 روپیے ان کی تنخواہ ہے، تو ولیمہ گھر کے اندر چھت پہ جو ہے دسترخوان بچھا کے شاید ولیمہ کھلا رہے ہوں گے۔ میں بولا کہاں؟ اپنے گھر کے اوپر ہی ہے۔ نہیں بولے شیورکر گارڈن میں ہے۔ ارے میں بولا مولوی صاحب اتنے بڑے گارڈن میں اور اتنے بڑے ہال میں کیوں ولیمہ رکھے؟ گلی والوں کو بتانے کا ہے، بولے اپنے کو بہت ذلیل سمجھے انہوں نے، مجھے بہت حقیر سمجھے۔ یہ مولانا بولے 1500 روپے کی نوکری کرنے والا اور 2000 کی نوکری کرنے والا، کیونکہ ہم نے ولیمے کو ہی کیا سمجھ لیے بھائی؟ ارے کچھ بھی بیچنے کی ضرورت پڑے، ایک صاحب نے اپنا چلتا رکشہ بیچ دیے، کائے کے لیے؟ ارے بھائی بولو نا، ولیمے کے لیے۔ ولیمے کے لیے کیوں؟ رکشہ تو دوسرا بھی آ جائیں گا، بولے ولیمہ تھوڑی دوسرا کر سکتے، بتانے کا ہے اپنے کو کہ اپن بھی وہ ہال میں ولیمہ، کیونکہ ہم نے اس کو مقصد سمجھا ہے، مقصد۔ اور صحابہ کے ولیمے کیسے ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے گھروں پہ جو بھی پکا ہوا ہے وہ لے کر آ جاؤ اور سب بیٹھ کے یہاں پہ کھا لو، یہی ولیمہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ولیمہ تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے وقت میں کسی نے جو ہے آدھا سا جو ہے جو دے دیا تھا، اسی کے اندر ان کا ولیمہ ہو گیا۔ یعنی انہوں نے یہ ولیمے کو، یہ شادیوں کو، انہوں نے اس کو مقصد ہی نہیں سمجھا تھا، بلکہ اس کو کیا سمجھا تھا انہوں نے؟ تو ان کے زمانے میں نکاح کرنا بھی آسان تھا اور ولیمے کرنا بھی کیا تھا بھائی؟ آسان تھا۔ ہم نے نکاح کو بھی مقصد سمجھا ہے۔ کیا سمجھا ہے ہم نے؟
मकसद है, जिंदगी का मकसद ही बन चुका है निकाह का। एक नौजवान आया मेरे पास में और मैं जहाँ बैठता हूँ मेरे बाजू के कुर्सी के ऊपर आकर वो बैठा और कहने लगा, बोले यार मेरा निकाह ही नहीं हो रहा है, मुझे जो है कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही। मैं बोला अभी तक कितनी देखे? बोले 50 के ऊपर देख लिए होंगे बोले हमने अभी तक। यानी आप सोचो 50 से ऊपर लड़कियां देख चुके हैं, इसको लड़की इसलिए नहीं पसंद आ रही है क्योंकि इसने निकाह को क्या समझा है भाई? मकसद समझा है। तो उसका आधा टकला हो गया था, मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, मैं बोला देखो सर के ऊपर जो बचा कुचा खेत है ये भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में ऑप्शन बचेगा नहीं, कर लो। मैं बोला जल्दी से, अब बहुत ज़्यादा हो गया ये 50 के ऊपर बोले तो सब रवानगी के आदाब हो चुके हैं। अब पूरी रवानगी अगर हो गई ना मसले होंगे। मैं बोला उसके बाद कोई बेवा और मुतल्लका भी तैयार नहीं रहेंगी निकाह करने के लिए, कर लो जल्दी से। क्यों? क्योंकि निकाह को क्या बनाए भाई हमने? अरे मकसद बनाए हमने, मकसद। और सहाबा ने जो ज़रूरत बनाए थे, तो सहाबा के निकाह कैसे होते थे? सहाबा के निकाह जो होते थे सहाबा इकराम के, वो वाक़या है देखो फ़ज़ाइल अमल के अंदर। मैंने जो है उसका जवाब भी दिया था, मेरे से कुछ लोगों ने उस मसले के अंदर जो है ये किए थे। एक वाक़या है एक सहाबिया का कि एक गज़वे के अंदर उनके जो शोहर थे वो शहीद हो गए। क्या हो गए? वो शहीद हो गए। उसके फ़ौरन बाद एक दूसरे सहाबी ने उनको निकाह का पैगाम दिए, यानी 2 सहाबियों ने उनको निकाह का पैगाम दिए। तो उन्होंने जो सरदार थे लश्कर के, उनका जो रिश्ता था उसका तो इनकार किया, लेकिन एक और जो सहाबी थे उनका जो है रिश्ता उन्होंने कबूल कर लिया और उनके साथ में उन्होंने क्या कर लिया भाई? अब ये निकाह कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? मैदान जंग में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मैदान जंग में। क्योंकि उन्होंने निकाह को क्या समझा था? ज़रूरत समझा, दोनों के लिए ज़रूरत। कि एक औरत जो है वो अब बेवा हो चुकी है, वो बग़ैर शोहर के रहेंगी तो उसका भी कोई सहारा नहीं रहेगा। अगर उसको सहारा मिल जाए, देखो सहाबा के ज़माने में जो है ना कोई औरत बेसहारा नहीं रहती थी। उनके ज़माने में फ़ौरन किसी के तलाक हो गई या कोई बेवा हो गई, कोई ना कोई उससे निकाह करके उसको सहारा देते थे और उस वजह से मुआशरा जो है वो ख़राब होने से उस ज़माने में बच गया था। तो मेरे से एक साहब ने उस मसले में एतराज़ किया था और वो दूसरे ख्यालात के थे। उन्होंने कहा कि बोले भाई ऐसा कैसा वाक़या है ये फ़ज़ाइल अमाल के अंदर कि निकाह जो है उनका, यानी शोहर उनके जो है शहीद हो गए और शहीद होने के फ़ौरन बाद में जो है उनको निकाह का पैगाम भी दे दिए और उन्होंने दूसरे के साथ भी निकाह कर ली है। जबकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना यतरब्बसूना वल्लदीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयदरूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। अगर तुम में से किसी का शोहर मर जावे तो वो 4 महीने और 10 दिनों तक अपने आप को रोके, अपने नफ्स को रोके। कितने दिनों तक भाई? 4 महीने 10 दिनों तक। ये बेवा की क्या है? इद्दत है। बेवा की क्या है? ये इद्दत है। यानी किसी औरत के शोहर का अगर इंतकाल हो जाता है तो बेवा को कितने दिन इद्दत करना ज़रूरी है? 4 महीने 10 दिनों तक। अच्छा, ये इद्दत भी क्यों है? ये भी कंसेप्ट याद रखो। असल में ये सब बातें मैं तफसीर के अंदर सुनाता हूँ, लेकिन अभी ये मौजू निकला है दावत का, तो इस वजह से ये पूरा क्लियर करना ज़रूरी है। ये इसलिए है क्योंकि उस ज़माने के अंदर अगर किसी का शोहर मर जाता था या इंतकाल कर जाता था ज़माने जाहिलियत में, तो वह औरत को जो है रेत में ले जाके ज़िंदा दफन कर देते थे उसके शोहर के साथ में। किसके साथ में भाई? शोहर के साथ में ही। शोहर गया, अब शोहर के साथ में बीवी को जीने का कोई हक नहीं है, या फिर उसको रेगिस्तान में छोड़ देते थे ले जाकर, और इस तरह से उसके ऊपर जुल्म और सितम होता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस इस्लाम में तो जानवरों को भी जीने का हक है। किसको भाई? जिसे हम लोग ह्यूमन राइट्स कहते हैं ना, राइट्स जिसे एनिमल राइट्स कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ये सारे आपको इस्लाम में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? इस्लाम में तकरीर नहीं है, बयान नहीं है, इसके लिए जो है खाली यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग नहीं बनाई हुई है, बल्कि इस्लाम में ये सब चीज़ें अमली तौर पर है। कैसे है भाई? अमली तौर पर है, प्रैक्टिकल है, और करके बताए। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर के कुरान में ये आयतें नाजिल हुई कि एक बेवा को भी जीने का हक है
اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ جو غم منائیں گی یا جو سوگ منائیں گی وہ صرف اور صرف جو ہے 4 مہینے 10 دنوں کے لیے ہوں گا۔ کتنے دنوں کے لیے بھائی؟ 4 مہینے 10 دن، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد اب وہ عورت کیا ہو گئی ہے؟ آزاد ہو گئی ہے۔ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور آرام سے اپنی زندگی گزارے، اس کو شوہر کے ساتھ میں زندہ دفن ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اسلام نے یہ پرانی جتنی خرافات تھی اس کے اوپر روک لگا دی اور کہا کہ اس کو بھی جینے کا حق ہے، بس صرف 4 مہینے 10 دن اس کو صبر کرنا ہے، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو وہ جناب نے اعتراض کیے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں اس مسئلے کی پوری تحقیق کر کے تم کو جواب دیتا ہوں۔ اب جب میں نے اس پورے مسئلے کی تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو جنگ تھی اس کا نام تھا جنگ اجنادین، اور وہ جنگ چلی تھی 36 سالوں تک۔ کتنے سالوں تک بھائی؟ 36 سالوں تک۔ اور کہاں پر چلی تھی؟ آج کا جو اسرائیل ہے، جو اسرائیل کا پورا کا پورا نقشہ ہے نا، اسی سرزمین کے اوپر فلسطین اور اسرائیل کا جو وہ پورا زمین کا خطہ ہے، وہ پورے خطے کے اوپر وہ جنگ چلی تھی۔ اور کتنے سالوں تک چلی تھی؟ 36 سالوں تک۔ اور یہ جو واقعہ ہے، جن صحابیہ کا یہ واقعہ ہے، ان کے شوہر شہید ہونے کے بعد جو دوسرا نکاح ہوا وہ 7 مہینوں کے بعد میں ہوا۔ کتنے مہینوں کے بعد؟ 7 مہینوں کے بعد۔ لیکن حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں جتنے بھی واقعات لکھے ہیں اس کو مختصر کر کے لکھا ہے، کیونکہ وہ ہر واقعے کو اتنا لمبا لکھتے تھے تو حکایت صحابہ میں ہی اتنی بڑی فضائل اعمال ہو جاتی تھی، پھر ہم کو الگ الگ کتابیں لے کے چلنا پڑتا تھا۔ بھائی حکایت صحابہ کی یہ کتاب الگ ہے، اور جو ہے فضائل نماز یہ ہے، اور فضائل ذکر یہ ہے۔ اس کے لیے اس واقعے کو مختصر کر کے صرف اتنا لکھا کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے اور ان کو ان صحابی نے رشتہ بھیجا۔ اب انہوں نے وہ بیچ کے گیپ کو چھوڑ دیے، اور وہ جناب نے ان کو یہ لگا کہ فوراً دوسرے ہی دن انہوں نے رشتہ بھیجا، حالانکہ ان کے نکاح اور شوہر کی شہادت کے درمیان کتنے مہینوں کا فرق تھا؟ 7 مہینوں کا فرق تھا۔ خیر، تو میں نے یہ پورا ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے بتایا، اصل ہمارے بتانے کا مقصد یہ چل رہا تھا، ہم نے شادی بیاہ کو بھی کیا بنایا ہے؟ مقصد بنایا ہے۔ اور صحابہ نے شادی بیاہ ولیمے کو کیا بنایا تھا؟ ضرورت۔ جنگ کے میدان میں بھی کیا ہو رہے ہیں؟ ان کے نکاح ہو رہے ہیں۔ اتنی سادگی تھی اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نکاح فرمائے، ایسے نکاح فرمائے اتنی سادگی کے ساتھ میں۔ آپ نے جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک صحابی جو ہے، ان کے جو وہ پورا کا پورا قبیلہ تھا، وہ پورے کے پورے قبیلے کو فتح کرنے کے بعد میں وہاں کے جو مرد عورتیں غلام بن گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد جب آئے اس پیشکش کو لے کے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی میں تو وہ جو صحابی تھے جن کے قبضے میں وہ تھی ان کو بلایا اور کہا کہ تم ان کو آزاد کر دو، اور جب انہوں نے آزاد کیا تو آپ نے کہا اگر تم بہتر سمجھو تو میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت جویریہ سے آپ نے جو نکاح کیا، اب دیکھو حکمت، دیکھو وہ ایک نکاح کی برکت سے سارے صحابہ میں یہ بات چلی کہ بھائی اب یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، یہ جو یہودی قبیلے کے سارے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، یہ تو اللہ کے نبی کے سالے اور سالیاں ہو گئے، اب ہم ان کو کیسے اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے سارے صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا، اور ایک نکاح کی برکت سے 700 گھرانے آزاد ہوئے۔ کتنے گھرانے بھائی؟ 700 گھرانے آزاد ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے گھرانے ایمان میں داخل ہو گئے، وہ سارے کے سارے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اتنا سادہ اس لیے بنایا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لیے یہ نکاح ہے، یہ ولیمے ہیں، یہ ساری چیزیں کس درجے میں تھی بھائی؟ اور ہم نے کس درجے میں رکھا اس کو؟ مقصد کے درجے میں رکھا، اس لیے زندگی مشکل ہو گئی ہماری۔ اسی لیے تو اصل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی یہ دعوت کے کام کو مقصد بنا کر کرنا ضروری ہے، مقصد بنا کر، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہو کہ بھائی یہ دعوت کا کام جو ہے یہ ضرورت نہیں ہے ہماری، یہ مقصد ہے ہمارا، اور اس کام کو پورے خلوص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں
رتی برابر بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اس کام کے ذریعے سے لوگ مجھے بڑا سمجھے، لوگ مجھے اکابر سمجھے، اور لوگ میری بات کو سنیں اور لوگ میری بات کو مانیں۔ اگر یہ خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اصل یہ جو کام ہے نا، یہ انسان کو ولی بنانے والا کام ہے۔ کون سا کام ہے بھائی؟ یہ صحابہ کیوں نکل گئے تھے؟ اس لیے نکل گئے تھے کیونکہ اس کام کی معرفت سمجھ میں آ گئی تھی، ان کے سینوں پہ کام کھل گیا تھا۔ اب ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ہے ابھی تک، ہم اگر اتنے سالوں سے بھی کر رہے ہیں اور اس کی معرفت اگر ہم کو نصیب نہیں ہوئی، تو انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یار مشورے میں میرے سے رائے نہیں لی جا رہی ہے، مجھے پوچھا نہیں جا رہا ہے، مجھے بڑاپن نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ باطل خیالات ہیں۔ کون سے خیالات ہیں بھائی؟ کام کرنا ہے آخری سانس تک، لیکن کس کی رضا اور خوشنودی کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اے اللہ، اور اس پہ شکر کرنے والا کام ہے یہ جو کام ہے نا بھائی، یہ کام فخر کرنے والا نہیں ہے، یہ کیا کرنے والا ہے؟ شکر کرنے والا، کہ اے اللہ تیرا کروڑوں درجے میرے اوپر کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ تو نے مجھے اس کام سے جوڑا۔ کس نے جوڑا بھائی؟ اور اپنا پہلا دن یاد رکھنے کا ہمیشہ، اگر ہم اپنا پہلا دن اس کام کے اندر یاد رکھیں گے، ہمارے اندر شکر پیدا ہوگا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا رہتا تھا، جہاں پہ آ کے یہ تبلیغ والوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اللہ کے راستے میں لے کر نکلے۔ پھر میں چلے میں گیا اور 4 مہینے گیا، اور پھر مسجد کا ذمہ دار اور علاقے کا ذمہ دار اور بستی کا ذمہ دار اور حلقے کا ذمہ دار، اور اللہ نے مجھے شہر کا ذمہ دار بنایا۔ یہ خیال اگر دل میں پیدا ہوگا، ہمارے دل کے اندر کیا آئے گا بھائی؟ شکر آئے گا۔ شکر اپنے پہلے دن کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو قبول کیا۔ مجھے آپ بتاؤ، کیا ہمارے اپنے بستی میں، ہمارے اپنے علاقے میں ہمارے سے زیادہ صلاحیت والے لوگ نہیں ہیں بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، ہمارے سے زیادہ صلاحیت والے، ہم سے بڑھ کے ایک شانے اور 1.5 شانے اور 3.5 شانے اور 7.5 شانے آپ کو مل جائیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ خالی آپ ان سے ایک ٹاپک چھیڑو اور ایک آدھی رائے مشورہ لو، پوری دنیا ایسا ادھیڑ کے رکھ دیں گے وہ تمہارے سامنے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ لیکن ویسوں میں سے اللہ نے کام کے لیے کس کو چنا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، ہم کو چنا۔ کس کو چنا؟ ہم کو چنا۔ تو ہمارے اوپر اللہ کا کیا ہوا؟ کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا۔ ہم نے اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ وقت والوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا روڈ پہ جا کر دیکھیں گے، اور ویلکم ہال کے پیچھے جو ہوٹلوں کی لائن ہے، رات میں 4 بجے ایک چکر مار کے آؤ، آپ پوری قوم بھری ہوئی ملیں گی آپ کو۔ فرصت ہی فرصت ہے سب کے پاس میں، بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ رات میں 11 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک، فرصت ہی فرصت ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم کو بھی چاہتا تو ان بیٹھنے والوں میں بنا سکتا تھا یا نہیں سکتا تھا بھائی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو قبول کیا، اس لیے کہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی؟ مسجد میں، کیونکہ یہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ یہاں پہ بڑے بڑے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ بیٹھنے پر۔ بازار میں بیٹھنے پہ اللہ کے وعدے ہیں کہ بھائی؟ وہاں بیٹھنے پہ کوئی وعدے نہیں۔ اللہ ہم کو ان میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن یہ کس کا کرم ہوا بھائی؟ تو ہم نے جو ہے نا، یہ بہت اونچا کام ہے، یعنی یہ جو کام ہے اصل یہ انسان کو ولی بنانے والا کام ہے۔ تو کام کو مقصد بنا کر اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اور مشورے کے تابع اپنے آپ کو لے کر اس کام کے اندر جو چلے گا، اللہ تبارک و تعالی ولایت سے پہلے اس کو موت نہیں دیں گے، یاد رکھو۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ ہمارے نظام الدین کے جو بڑے ہیں اور جو وہاں کے ہمارے اکابر ہیں، وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو، تابع دار بن کر جو اس کام کے اندر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت سے پہلے موت نہیں دیں گے۔ جتنا ہمارے بڑے بولتے ہیں بھائی، ہم کو اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ کام ایسا ہے، اس میں اپنی عقل مندی، اپنی ہوشیاری، اس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ کام کس کے تابع بن کر چلنے کا ہے بھائی؟ مشورے کے تابع بن کر چلنے کا ہے۔ اللہ سینے کو کھولیں گا، کائے کے لیے؟ کام کے لیے کھولیں گا، معرفت کے نور کے لیے کھولیں گا۔ جیسے میں نے جن عالم صاحب کی بات بتایا، 2 سال لگا کے آ چکے ہیں، اور اب کتنے سال کے لیے بے چین ہے وہ؟ کیوں ہے؟
اللہ نے ان کے سینے پہ کیا کر دیا؟ دعوت کے کام کی معرفت کو کھول دیا۔ اصل یہی ہے۔ دیکھو اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے جو قبول کیا ہے نا، اس کے اوپر ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور کرنا اس لیے ہے ہم کو اپنی ذات کے لیے۔ کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ ہاں اپنی ذات کے لیے۔ یہ جو کام ہے نا اس میں ایسا بھی نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ، یہ جو کام ہے نا، یہ کام یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ جو کام ہے کہ بھائی اس کام کے اندر اگر مجھے تقریر کرنا آ گئی اور مجھے بیان کرنا آیا تو میں بہت بڑا ذمہ دار بن گیا یا میں بہت بڑا اکابر بن گیا۔ یہ کام بالکل بھی اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ زندگی کے کون سے پڑاؤ میں آ کے ہم کو اچک لے گا سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس کو۔ کیا نہیں کر سکتے بھائی؟ سوچ بھی نہیں سکتے ہم، سوچ بھی نہیں۔ شیطان کا جو فتنہ ہے اور شیطان کا جو مکر ہے اور شیطان کا جو فریب ہے، کیونکہ کام یہ مقصد کو لے کر کرنا ہے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں یہ جو کام کر رہا ہوں میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ کس کو بچانے کے لیے بھائی؟ اپنے ایمان کو۔ لوگوں کو جو میں دعوت دے رہا ہوں وہ تو اس کا فائدہ ہوگا لوگوں کو، وہ الگ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ میری اپنی ذات کو ہوگا۔ اور ہم نے جو ہے نا اپنے بزرگوں سے سنا، دیکھو آدمی جب اپنے آپ کو اکابر سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بزرگ، اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس میں تو بہت بڑا ذمہ دار بن گیا، یا کام کے اندر جو ہے مجھے جو مقام ملنا چاہیے تھا اور مرتبہ ملنا چاہیے تھا وہ مجھے نہیں مل رہا ہے، تو دیکھو شیطان کیسے ایمان کو اچکتا ہے۔ مفتی یعقوب صاحب سیلونی جو ہمارے مرکز کے بڑے اکابر میں سے اور ہمارے ذمہ دار میں سے ہے، ہم نے ان کی زبانی یہ بات سنی ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، کس کے انتقال کے بعد بھائی؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب مشورے سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ دار بنایا گیا، تو مرکز کے اندر ایک صاحب تھے جو فجر کی نماز کے بعد حضرت جی مولانا یوسف صاحب جب بھی سفر پہ ہوتے تھے وہ صاحب بیان کیا کرتے تھے، اور ایسا بیان کرتے تھے کہ مجمع دہاڑے مار مار کے روتا تھا، اور لوگ جو ہے ایسے چلاتے تھے مجمع کے اندر، روتے تھے، اور ان کے بیان کے بعد میں جو ہے یعنی تشکیل ایسی ہوتی تھی کہ انسان سب بھول جاتا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتا تھا۔ ایسا وہ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی غیر موجودگی میں ساری ذمہ داریاں اور سارے امور وہی سنبھالتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے حضرت جی کی غیر موجودگی کے اندر، لیکن ان کے انتقال کے بعد جب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو ذمہ دار بنایا گیا تو یہ صاحب کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ کیا ہو گئی؟ یہ ناراض ہو گئے۔ کیوں ناراض ہو گئے؟ کیونکہ پہلے ہی دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ جیسے وہ ایک واقعہ جو ہے سننے کے لیے ملا کہ ایک جو مرید ہے وہ پیر صاحب کے پاس میں گیا۔ کس کے پاس میں گیا بھائی؟ پیر صاحب کے پاس میں گیا، اور پیر صاحب کی خانقاہ میں بیٹھنے لگا، وظیفے وغیرہ پڑھنے لگا، لیکن 8 دن میں ہی خانقاہ چھوڑ کے چلے گیا وہ۔ اب جانے کے بعد میں پیر صاحب کو تھوڑی فکر ہوئی کہ بھائی کیا بات ہے، میرے سے ایسی کون سی اصلاح میں کمی رہ گئی جو بیچارہ خانقاہ چھوڑ کے چلے گیا۔ پیر صاحب نے کسی کے ذریعے سے اس کو بلائے، اس سے ملاقات کیے، اس سے بات چیت کیا، اور اس سے کہا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں تم خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے؟ بولے یار پیر صاحب مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ بولے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ نہیں میں خانقاہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں بھی آپ کے جیسا بن سکوں۔ کیسا بن سکوں بھائی؟ آپ کے جیسا بن سکوں۔ وہ بننے کا ٹائم ہی نہیں دے رہے تھے تم، اس کے لیے میں خانقاہ چھوڑ کے چلا گیا۔ پیر صاحب نے بولے تیری نیت میں پہلا ہی کھوٹ تھا، کیونکہ تجھے پہلے ہی دن سے کرسی کا شوق تھا۔ کس کا شوق تھا؟ پیر صاحب کے جیسا بننا ہے، مطلب مجھے بھی جو ہے ان کے جیسی کرسی ورسی چاہیے تاکہ میں بھی پروچن دے سکوں لوگوں کو۔ تو پہلے ہی دن نیت کے اندر کیا تھی؟ کھوٹ تھی۔ تو کہاں سے تیری اصلاح ہوں گی؟ تو سیم جو جناب تھے ان کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، پہلے ہی دن سے نیت کے اندر یہ کھوٹ تھی کہ جیسے ہی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو پھر کس کا نمبر ہے؟ میرا ہی نمبر ہے۔
لیکن جب کسی اور کو ذمہ دار بنایا گیا تو فوراً جو ہے یہ جناب بغاوت کے اوپر اتر گئے، اور اترنے کے بعد انہوں نے جو ہے مرکز کو چھوڑ دیے۔ گجرات کے اندر مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے ان کو، مرکز میں اعلان کرتے تھے، گجرات کے رہنے والے تھے، ان کے گاؤں کے پڑوس کا ہی گاؤں ہے، وہیں پہ میری تعلیم ہوئی ہے گجرات میں، تو وہ مولانا سلیمان جھانجی کے فرزند تھے مولانا عبداللہ صاحب جھانجی۔ وہ خود یہ بات فرماتے تھے، مولانا عبداللہ صاحب جھانجی بولے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا وہ جناب جب مرکز سے چلے گئے، اس کے بعد وہ مرکز کے سامنے سے گزرتے تھے تو پان کھا کے مرکز کے گیٹ پہ تھک کے جاتے تھے۔ کیا کر کے جاتے تھے بھائی؟ اور جب راستے سے گزرتے تھے تو ان کو گلی کے کتے بھی نہیں پوچھتے تھے کہ یہ انسان جو ہے ایک زمانے میں ایسے تھے کہ ان کی بات سن کے لوگ دہاڑے مار مار کے کیا کرتے تھے؟ روتے تھے۔ لیکن وہ بات کب تھی؟ جب ان کی نسبت جو ہے مرکز کے چار دیواری سے تھی۔ جب مرکز کے چار دیواری سے نسبت باقی نہیں رہی، اب مرکز کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو کتے بھی ان کو پہچان رہے ہیں کیا بھائی؟ وہ بھی نہیں پہچان رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد تھا، مقصد پہلے ہی دن سے جو ہے اس چیز کا مقصد تھا کہ کام کے ذریعے سے اپنی اصلاح کے لیے کام میں نہیں لگے تھے، بلکہ کس کی اصلاح کے لیے لگے تھے؟ ارے بھائی بولو نا، دوسروں کے لیے۔ تو آدمی دوسروں کا سوچے گا، دوسروں کو تو فائدہ ہو جائے گا۔ اب ان کا بیان سن کے جتنے لوگ جماعتوں میں گئے ہوں گے ان کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن خود محروم رہ گئے۔ تو اس کے لیے دیکھو یہ جو کام ہے نا، یہ کام یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے بھائی؟ اپنے لیے بیان کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ چلے 4 مہینے میں نکلنا ہے تو کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ 5 مہینے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے لیے۔ کیونکہ میرے تمہارے ایمان کا جو مسئلہ ہے، میں نے جو شروع میں بتایا نا، شیطان ہمارے ایمان کو کب اچک لے گا ہم اندازہ لگا سکتے کیا بھائی؟ ابھی آپ سوچو نا، ہمارے جیسے لوگ تو کسی پاسنگ میں بھی نہیں آتے، ہمارے جیسوں کو تو 6 نمبر بھی اپنے کو بولنا نہیں آتا ڈھنگ سے، وہ کتنے بڑے اونچے درجے کے عالم ہوں گے جن کا بیان سن کے لوگ دہاڑے مار مار کے روتے تھے۔ شیطان نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہم آ سکتے کہ بھائی کسی گنتی اور کسی پاسنگ کے اندر؟ ہمارا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا ہے ہمارے پاس میں؟ اتنے بڑے عالم کو شیطان نے اپنے نرغے میں لے لیا اور اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ تو اس کے لیے یہ کام جو ہے نا، اس کی خصوصیت یہ ہے، آدمی یہ ڈر کے ساتھ میں یہ کام کرے گا، پتہ نہیں کب شیطان ہم کو اچک لے گا۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مشورے کے تابع بن کر، چھوٹا بن کر، اور اپنی ذات کی فکر کو لے کر۔ کس کی ذات کو بھائی؟ اپنی۔ میرا مسئلہ ہے اپنے ایمان کا، ہے اپنے ایمان کا۔ مجھے آپ بتاؤ، ابھی 8 دن پہلے جو ہے میرے ایک شاگرد کے والد صاحب کا انتقال ہوا، آپ سب لوگ ان کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ عصر کی نماز انہوں نے مسجد میں تکبیر اولیٰ سے ادا کی۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز مسجد کے اندر انہوں نے تکبیر اولیٰ سے ادا کی، اور مغرب کے وقت میں اعلان ہو رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حالانکہ عصر کی نماز جب لوگوں کے ساتھ میں پڑھ رہے تھے، اس وقت کسی نے سوچا تھا کہ بھائی مغرب تک ان کے انتقال کی خبر ملیں گی؟ تو دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنی فکر میں لگے رہیں گے، یہ سب پسارے یہیں پڑے رہ جائیں گے۔ اکابر پن کا شوق، بڑے پن کا شوق، دنیا داری کا شوق، جتنے بھی شوق ہے وہ سارے شوق کہاں رہ جائیں گے بھائی؟ دنیا میں رہ جائیں گے۔ اور ہم کہاں چلے جائیں گے؟ قبروں کے اندر چلے جائیں گے۔ ہمارے مسجد وار جماعت کے ساتھی ہے، میں وہاں بیٹھتا ہوں، عمر مسجد کا جو مدرسہ ہے، مکتب ہے، وہاں میں بیٹھتا ہوں۔ ہماری مسجد وار جماعت کے ایک ساتھی ہے، آپ سب لوگ پہچانتے اچھی طرح سے، ان کے والد صاحب کا بھی پچھلے ہفتے انتقال ہوا۔ وہ ہر نماز جو ہے پورے پابندی اور اہتمام کے ساتھ میں یہاں پہ پڑھتے تھے، پڑوس میں جو ایک مسجد ہے وہاں پہ وہ ہر نماز پورے، وہاں کے امام صاحب نے مجھے بتایا ان کی میت کے اندر، بولے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، یہ ہمارے ایک ایسے اکیلے مصلی ہے جو مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے اور سب سے آخری میں جاتے تھے۔ ظہر کی نماز سارے ساتھیوں کے ساتھ میں ادا کی، مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ سے ادا کی، ظہر بعد کھانا کھائے، قیلولہ کے لیے جو لیٹے تو ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد عصر میں اٹھے۔ کیا بتاؤ مجھے، ایسا میرے اور تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو دینداروں کی مثال دیا،
جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، میں نے تو ان کی مثال دیا، ماشاءاللہ ہمارے ساتھی کے جو والد صاحب تھے وہ میں سمجھتا ہوں اللہ والوں میں تھے، کہ جو انسان، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا فضائل نماز کے اندر، جس کا دل ہمیشہ کہاں اٹکا ہوا رہتا ہے بھائی؟ مسجد کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے، اس کے لیے بشارت بیان کی ہے۔ تو یہ تو اللہ والے لوگ تھے، لیکن اگر آپ دنیا والوں کو بھی دیکھیں گے، ہم جو لائن کا کاروبار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ہمارے لائن کے جو پیر صاحب تھے ہمارے، کون تھے بھائی؟ پیر صاحب تھے، پیر صاحب، ہمارے پیر صاحب جو جس لائن کا ہم کاروبار کرتے ہیں، وہ پیر صاحب نے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ان کی اپنی خود کی ایئر لائنز کمپنی شروع کیے تھے، 46,000 کروڑ روپئے خرچہ کر کے۔ کتنے روپئے خرچہ کر کے؟ 46,000 کروڑ روپئے ان کا حصہ تھا، باقی اور لوگوں کی بھی اس میں حصہ داری تھی، اور ماشاءاللہ اتنی خوشیوں کے ساتھ انہوں نے کہا یہ میرا سپنا ہے، یہ میرا خواب ہے، اور آج میرا خواب وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور ان کا خواب پورا ہو کے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، اس سے پہلے ان کے روانگی کے آداب ہو گئے، اس سے پہلے ہی۔ یعنی دیکھو وہ جو فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے جو لکھا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ پل کی کل کی بہت دور کی بات ہے، وہ کل کو 24 گھنٹے لگتے ہیں آنے کو، اور یہاں کتنی دیر کی خبر نہیں بھائی، پل کی خبر نہیں ہے، پل کی بھی خبر نہیں ہے۔ سوچ نہیں سکتے ہم کہ اتنا بڑا انویسٹمنٹ کر کے وہ آدمی نے آٹو رکشے شروع کیا تھا کہ بھائی، کیا ٹاٹا 407 لیا تھا 2-4؟ کیا شروع کیا تھا؟ ایئر لائن کمپنی۔ بولے میرے زندگی کا خواب ہے، اور پورے زندگی کا سرمایہ اس میں لگا دیا۔ اب بیچارے نے کیسے کیسے خواب سوچا ہوگا اور کیسے کیسے اس کے سپنے ہوں گے، لیکن وہ سب ہونے سے پہلے ہی جو ہے، پلین اڑنے سے پہلے جو ہے، زندگی کا پرندہ ان کا اڑ گیا۔ یہ حقیقت ہے ہمارے زندگیوں کی بھی۔ تو یہ جو ہے نا، ہم بہت بڑے غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ یار میرے کو تو بڑا سمجھ رہے بھی نہیں کوئی، میں مشورے میں گیا تو سامنے بٹھا رہے بھی نہیں مجھے کوئی۔ یہ نفس کی بیماری ہے، یہ کائی کی بیماری ہے یہ۔ یار میرا کچھ طے بھی نہیں کر رہے، رائے بھی نہیں لے رہے مجھے، میری قربانی ہے ان کو معلوم نہیں ہے، شاید ان کو لکھ کے دینا پڑے گا ایک رجسٹر پہ۔ یہ نفس کی بیماری ہے، یہ کائی کی بیماری ہے، یہ نفس کی بیماری۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، بے موت مریں گے اور قبرستانوں میں لے جا کے دفن کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو نفس کے جتنے چوچلے تھے وہ ویسے ہی نفس کے اندر باقی رہیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے چلے گئے قبرستانوں میں، جن کو بڑے پن کی بھوک لگی ہوئی تھی، اور جن کو مقام اور مرتبے اور رتبے اور حصے داریاں چاہیے تھی، بہت بڑی تعداد ہے جو قبرستانوں میں جا چکی ہے۔ لیکن جو خلوص، دیکھو مخلص کسے کہتے ہیں؟ کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے کام کریں گے نا۔ ابھی ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب منع فرماتے ہیں کرامتیں بیان کرنے سے، اور ہمارے حضرت جی منع فرماتے ہیں کہ کام کرنے والوں کی کرامتیں اور جماعتوں کے ساتھ میں جو مدد و نصرت کے واقعات ہوئے وہ مت بیان کیا کرو، ورنہ تو میں آپ کو ایسے بھی دعوت کے ایڑے باگڑے کھیڑے پاڑے کے ساتھی بتا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے مسافے کرائے ان کے۔ کس سے مسافے کرائے بھائی؟ فرشتوں سے مسافے کرائے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے بھی آپ کو جو ہے نا یہ کام کیے، اس کو معمولی کام مت سمجھو آپ، یہ معمولی کام ہے ہی نہیں، یہ نبیوں والا کام ہے۔ کون سا کام ہے بھائی؟ مجھے آپ بتاؤ، اگر آج نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا نا، میرے تمہارے جیسوں کو تو کام کرنے بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ ذمہ داری کس کی رہتی تھی؟ نبیوں کی۔ لیکن نبیوں کا سلسلہ رک گیا، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری کس کو دی؟ اپنی امت کو، کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہماری تعریف بیان کی قرآن میں کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور دوسری جگہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ وہ تو قرآن میں ہماری تعریف بیان کی کہ ہم کو یہ کام دیا گیا ہے، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ اتنا اونچا کام ہے۔ اگر ہم اس کام کو کر، کیسی مدد آئے گی، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کیسے پہلے بھائی؟ ہاتھ اٹھانے سے پہلے دائی کی جو دعا ہے، دائی کی دعا کو اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے سے پہلے، اس سے پہلے خالی دل میں خیال آیا، ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھے، اس سے پہلے ہی اللہ اس کی دعا کو کیا فرمائیں گے بھائی؟
اور دیکھو یہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مرکز نظام الدین کے اندر فاقوں پر فاقے ہوتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اور مرکز کا جو صندوق ہے جس کے اندر آٹا رکھا جاتا تھا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے پورا جو ہے ایسا آٹا کھرچ کے اپنی والدہ کے پاس لے کر گئے، اور ان کی والدہ نے ان کو ایک چھوٹی سی اس کی جو ہے روٹی بنا کر دی۔ وہ وقت ایسا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مرکز کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سارے لوگوں سے یہ کہا، بولے دیکھو بھائی، میرا جو بننا ہے وہ تو بنے گا، لیکن تم میرے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ میں تم کو سب کو اجازت دیتا ہوں، اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو کمرہ ہے ایک وہیں پر، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے میں داخل ہوئے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو مناتے رہے۔ اس کے بعد کمرے سے باہر نکلے اور کہا انشاءاللہ آج کے بعد اس چار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ کیا کہا بھائی؟ اس چار دیواری میں آج کے بعد کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ بات کب کی ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا 1944 میں۔ کب ہوا تھا؟ اس سے کتنے سالوں پرانی ہے یہ نہیں معلوم ہے، کتنے سالوں پرانی ہے۔ اگر ہم 1944 بھی پکڑتے ہیں تو تقریباً 90 سال پرانی یہ بات ہے۔ کتنے سال پرانی بات ہے بھائی؟ 80-90 سال پرانی یہ بات ہے جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا تھا۔ لیکن آج ہم پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تب سے لے کے آج تک اس چار دیواری میں کبھی فاقہ ہوا کیا بھائی؟ یہ کرامت ہے دائی کی۔ کیا ہے یہ کرامت ہے دائی کی۔ اور ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھو بولے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اب خطروں سے باہر نکال دیا۔ کیسے باہر نکال دیا بھائی؟ خطروں سے باہر نکال دیا۔ اب اس کام کو کسی کی موافقت اور مخالفت سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کورونا کے زمانے میں کس طرح سے کام کی مخالفت کی گئی، اور کس طرح سے مرکز نظام الدین کے خلاف جو سازشیں رچی گئی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کیونکہ دنیا جانتی تھی کہ بھارت میں مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود آج بھی اپنے اسلام اور ایمان پہ پورے جمے ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کے چہروں پہ اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، آج بھی ان کے سروں پہ ٹوپیاں اور جو عمامے ہیں وہ صرف اور صرف اس دعوت و تبلیغ کے محنت کی برکت سے ہیں۔ ٹارگٹ بنایا گیا، اس جڑ کو ختم کرو، بولے یہ جو پانی کا جھرنا ہے اس کو بند کر دو، تو ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ خود بخود جو ہے گمراہ ہوں گی، جیسے اسلامی ملکوں کے اندر نسلیں گمراہ ہو گئی۔ کہاں پہ گمراہ ہوئی بھائی؟ اسلامی ملکوں میں جو جماعتیں اس مسلم ملکوں میں کام کر کے آتی ہے، جیسے ترکی کی مثال لے لو، ان ملکوں میں جو جماعتیں کام کر کے آتی ہے، آپ کو وہ جماعتیں روتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ پورے ملک میں ہم نے اپنے جیسا کوئی داڑھی والا مسلمان نہیں دیکھا۔ حالانکہ پورا ملک کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ شراب پانی کی طرح سے عام ہے، جگہ جگہ پہ جوئے کے کسینوں بنے ہوئے ہیں۔ کسی بھی عورت کو پردہ اور برقع کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے، وہ سب انگریزوں کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا 100% مسلمانوں کا ملک ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے اسلام کو بھی اور ایمان کو بھی کیا رکھا بھائی؟ پورے فخر کے ساتھ آج بھارت کا مسلمان اتنی بڑی اس کو داڑھی بھی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، عمامے بھی ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر ایک اجتماع تھا لکھنؤ کا، اور اس اجتماع کے اندر سارے تبلیغ والے وہاں پہ جو ہے جمع ہو گئے اجتماع میں۔ اور اس زمانے میں کیونکہ مولانا علی میاں صاحب جو ہے انڈیا سے زیادہ ان کے چاہنے والے کون سے ملکوں میں رہتے تھے بھائی؟ عرب ملکوں کے اندر۔ تو مولانا علی میاں صاحب نے کچھ عربوں کو بھی کہا کہ بھائی ندوہ کے اندر اجتماع ہے، دیکھو تم لوگوں بھی اگر آ سکتے ہوں گے اجتماع میں شرکت۔ اب ان کو تو معلوم نہیں تھا اجتماع وغیرہ کیا ہے، کیونکہ ان کے ملکوں میں تو ہوتے نہیں اجتماع۔ اب وہ جو بڑے بڑے عرب شہزادے ہیں وہ آئے وہاں سے اجتماع دیکھنے کے لیے،
اب انہوں نے اجتماع میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں دیکھا کہ بھائی کیسے لوگ وضو کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آج بھی یہاں کے لوگوں کے پاس میں جو ہے وہ مسواک ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنی بڑی بڑی لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں ہیں اور سروں پہ عمامے باندھے ہوئے ہیں۔ تو آخری جو مجلس تھی تیسرے دن کی، اس کے اندر حضرت مولانا علی میاں صاحب نے وہ جو عرب شیخ تھے، جو بہت بڑے شیخ تھے عرب ملک کے، ان سے کہا کہ بھائی آپ بیان کیجئے۔ اب وہ عرب شیخ آئے، اور آنے کے بعد میں جب وہ بیٹھے بات کرنے کے لیے، تو پہلے تو وہ روتے رہے 10 منٹ تک، صرف روتے رہے۔ اب مجمع پریشان ہو گیا، بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اور جب ان کا رونا پورا ہوا، اس کے بعد انہوں نے بڑے ہی درد بھری آواز میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ صحابہ کے زمانے والا جو اسلام ہے وہ تو پوری طرح سے دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لیکن اس اجتماع میں آنے کے بعد میری بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ آج بھی صحابہ کے جو نمونے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کی برکت سے زندہ رکھے ہیں۔ مجھے یہاں کے مسلمانوں کو دیکھ کر صحابہ کے دور کی یاد آ گئی۔ کس کے دور کی بھائی؟ صحابہ کے دور کی۔ ہم عربوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے ایسی داڑیاں کس کو بولتے، تو یہ امامے ومامے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس میں، وہ سب اب خالی کس میں باقی رہ گیا ہوا ہے؟ کتابوں کے اندر۔ لیکن یہاں آنے کے بعد میں تو دیکھو اس ملک کے اندر جو ہے نا، اللہ نے اسلام کو اور ایمان کو اور مسلمانوں کے اندر جو ایمانی جذبہ ہے اس کو جو باقی رکھا ہوا ہے، وہ کون سے محنت کی برکت سے بھائی؟ دعوت کی۔ اس لیے ٹارگٹ بنایا گیا کس کو؟ دعوت کے مرکز کو، کہ اگر یہ دعوت کا کام ختم ہو گیا تو سمجھنا مسلمان بھی کیا ہو گئے۔ کیونکہ جس ملک سے ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ترکی 100% کس کا ملک ہے؟ دعوت کو پہلے ختم کیا گیا۔ کس کو؟ جب دعوت ختم ہو گئی تو آنے والی نسلیں جو تھی ان کو تو اسلام پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے آج نہ وہاں کی نسلوں کو جو ہے داڑھی معلوم ہے، نہ ٹوپی، نہ کلیمہ، نہ نماز، نہ وہاں کی عورتوں کو پردہ معلوم ہے، نہ برقع پتہ ہے، حالانکہ 100% ملک کس کے ہیں؟ سیم ٹو سیم یہاں پہ بھی ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ کی غیبی مدد و نصرت اس کام کے ساتھ ہے۔ ابھی مجھے 3 ہی دن ہوئے ہیں مرکز سے جا کے آ گئے، میں نے میری آنکھوں سے وہاں دیکھ کر آیا ہوں۔ اتنے سارے حالات کے باوجود آج بھی وہاں پہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کائے کے لیے جگہ نہیں ہے بھائی؟ پیر رکھنے کو ہم لوگ خود جو ہے نا پڑوس کے اندر ایک دوسری مسجد میں گئے قیام کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اوپر کا حصہ ہے باہر جو جماعتیں جانے والی ہے وہ پورا بھرا ہوا ہے، مستورات کا جو سیکشن ہے وہاں پہ بھی بیان چل رہا ہے، وہ پورا بھرا ہوا ہے۔ اور علماء کی جو جماعتیں جانے والی ہے، سال والے علماء کی جماعتیں مستقل روزانہ چالو ہے وہاں پہ، اور عمومی جو جماعتیں ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حیات الصحابہ کی تعلیم جو ہے مرکز کے اندر ہو رہی ہے، ممبر کے پاس حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر کا پورا حصہ بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ بیرون والے جو کھانا کھاتے تھے وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو ہزاروں سازی، کیونکہ اس کام کے حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے بھائی؟ یہ الہامی کام ہے، الہامی، اللہ کی غیبی مدد و نصرت ہے اس کام کے ساتھ۔ تو ہم کو اگر اللہ نے اس کام کے لیے قبول کیا ہے تو ہم نے اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ ہمارے جیسے صلاحیت مندوں کی کمی ہے کیا؟ پیسے والوں کی کمی ہے، وقت والوں کی کمی ہے، ان میں سے سب میں سے اللہ نے کس کو چنا؟ ہم کو چنا۔ تو ہمارے اوپر کیا ہوا؟ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا۔ اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنی ہمارے سے قربانی ہوتی ہے ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ جو تقاضا ہوگا انشاءاللہ میں اس تقاضے پہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ پھر اب بتاتے جاؤ۔ 5 ماہ کے لیے سب سے پہلے بتاؤ، جو بھی ترتیب ہوں گی آپ کے پاس، جب سے جو ساتھی تیار ہوں گے بتاتے جاؤ۔ الحمدللہ۔ کیا نام بولے بھائی کا؟ عبد الرؤف بھائی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بے انتہا